بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ رب کعبہ ماہ سفر کی آخری جمعرات کے دن کی خاص قبولیت کی گھڑیوں میں ہم سب کی تمام مشکلات پریشانیوں کا حل فرمائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو دلوں کے راز خوب بہتر جاننے والی ذات ہے، تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے۔ آج تجھے تیرے پیارے محبوب سے محبت کا واسطہ ہم سب کی نیک جائز حاجات کو غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ بے روزگاروں کو روزگار، بے اولادوں کو اولاد، اور تمام مشکل پریشانیوں میں پھنسے لوگوں کو آسانیاں پیدا فرما۔ آمین ضرور بولا کرے، دنیا کے کس کونے میں بیٹھے اس کی آمین رب کعبہ کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ آج ماہ سفر کی آخری جمعرات آ چکی۔ سفر کا مہینہ بڑی تیزی سے ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، اور بہت سے بد نصیب، بہت سے لاپرواہ لوگ ابھی بھی موجود ہیں جنہوں نے سفر کی خاص رحمتوں برکتوں سے اپنی چولی کو مالا مال نہیں فرمایا۔ ایسے بد نصیب لوگوں سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ ابھی بھی چند لمحات باقی ہیں۔ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ماہ سفر کی آخری جمعرات کے دن کا ایک ایسا خاص اور مجرب وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جس کی رحمتوں برکتوں سے آج تک کوئی مایوس نہیں ہوا۔ مشکلات پریشانیاں رب کی طرف سے آتی ہیں، کبھی آسانیاں آتی ہیں، کبھی مشکلات آتی ہیں۔ اتار چڑھاؤ زندگی کا حصہ ہے، لیکن موجودہ وقت میں ایمان اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ جب تک تو ہمارے پاس خوشیاں رہتی ہیں، بر جولیاں پیسہ رہتا ہے، ہم دنیا کی مصروفیت میں مگن رہتے ہیں، اور جیسے ہی تھوڑی حالات خراب ہوتے ہیں تو جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، وہاں جا کر اپنے لیے رزق کی بہتری کا انتظام کراتے ہیں۔ اللہ والو، اس عمل سے رب کی ذات ناراض ہو جاتی ہے، کیونکہ دنیا میں موجود پتا بھی رب کی مرضی کے بغیر ہی نہیں سکتا، تو پھر کیوں نہ رب کعبہ کے سامنے جولی پھیلا کر در کا بھکاری اور فقیر بن کر اپنی تمام رحمتوں برکتوں کے لیے مانگ لیجیے۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو گھر میں لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ چکے ہیں، جو بے روزگاری کے سائے تلے پل رہے ہیں، جو غربت تنگ دستی سے نجات چاہتے ہیں، جو مشکلات پریشانیوں کا حل چاہتے ہیں۔ ایسے تمام لوگوں سے میری گزارش ہے، ایک بار ماہ سفر کی آخری جمعرات کے دن رب سے مانگ کر دیکھ لیجئے۔ یہ جمعرات ماہ سفر کی آخری ہے، لیکن ساتھ ہی ایک نئی جمعرات آ رہی ہے، ایک نیا مہینہ آ رہا ہے جس میں رب کے پیارے محبوب اور ہمارے اور آپ کے ہم سب کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ والو، اس مہینے کی برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو ماہ سفر کی آخری جمعرات کے دن رب کو راضی کر لیجئے۔ ربیع الاول شروع ہوتے ہی دنیا کی تمام رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جائیں گی، کامیابی ہر قدم پر آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ آئیے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ ماہ سفر کی آخری جمعرات کے دن ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں، یہ گھڑیاں سال میں صرف ایک بار آتی ہیں، آپ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3 7 یا 11 مرتبہ درود ابراہیم کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کر لیجیے۔ ماہ سفر کی آخری جمعرات اتنی قبولیت کی گھڑیاں رکھتی ہے کہ جب کبھی 5 انگلیوں پر رب کعبہ کے 5 ناموں کو پڑھ لیا جاتا ہے، فرشتے ہاتھ جوڑ کر پوچھتے ہیں، آئے اللہ والو کیا چاہتے ہو؟ جو سوچتا ہے، جو مانگتا ہے، اسے فوری طور پر مل جاتا ہے۔ عرش الہی سے فیصلے کروا دینے والا خاص عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ نیت کیجیے، نیا گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، رزق حلال میں برکت چاہیے، بیٹی کے رشتوں میں رکاوٹیں بندشیں دور کرانی ہیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے
بہتری چاہتے ہیں، دنیا جہان کا کوئی بھی مقصد ہے، بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی پریشانی کے حل کے لیے آپ رب کعبہ سے نیت کر سکتے ہیں۔ مقاصد کی نیت لازمی کیجیے گا، جتنی زیادہ ہو سکے اتنے زیادہ مقاصد کی نیت کیجیے گا، کیونکہ ماہ سفر کی آخری جمعرات کے دن رب کعبہ سے جو مانگ لیا جاتا ہے، عرش الہی سے فرشتے زمین پر آپ کی کامیابی کا ڈنکا بجاتے ہوئے آ جاتے ہیں، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد وہیں بیٹھے آنکھوں کو بند کر کے پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ اللہ کے یہ نام 5 انگلیوں پر صرف اور صرف 5 بار پڑھنے ہیں۔ آپ نے رب کعبہ کے ناموں کو پڑھنا ہے، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم کو آپ نے ہاتھ کی 5 انگلیوں پر پڑھنا ہے۔ ایک انگلی پر 3 نشان، دوسری پر 3 نشان، تیسری پر 3 نشان، اس طرح سے 5 انگلیوں پر کل ملا کر 15 نشان ہو گئے۔ آپ نے یا رحمان، یا رحیم، یا کریم پڑھنا ہے۔ یا رحمان، یا رحیم، یا کریم ملا کر پڑھا تو 1 مرتبہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم ملا کر پڑھا تو 2 مرتبہ۔ اس طرح سے آپ نے یا رحمان، یا رحیم، یا کریم کو 5 انگلیوں پر صرف اور صرف 5 بار پڑھنا ہے۔ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ ماہ سفر کی آخری جمعرات کے دن جو بندہ 5 انگلیوں پر 5 بار یا رحمان، یا رحیم، یا کریم بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لے گا، بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے، یہ وظیفہ پڑھتے ہی بند تقدیر کے تالے کھل جائیں گے۔ یا رحمان سے رب کعبہ ایسا رحم فرماتا ہے، یا کریم سے رب کعبہ ایک نظر کرم جس بندے پر فرما دے اس کی تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں، اس کے ہاتھ میں لکھی مشکلات پریشانیاں بدل جاتی ہیں، اس کے نصیب میں لکھی تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں، وہ جس چیز کی طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ آپ نے 5 انگلیوں پر بتائے گئے طریقے کے مطابق 5 بار یا رحمان، یا رحیم، یا کریم پڑھتے ہی پہلے تو اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے اور اپنا پورا نام کمنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کو آپ کے پورے نام کے ساتھ اجازت دی جا سکے۔ اتنا عمل کرتے ہی آخر میں اتنا ہی درود ابراہیم لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب 2 سے 3 باتوں کا لحاظ بہت ضروری رکھنا ہے جس کے بغیر عمل نامکمل ہے۔ ایک بات، ماہ سفر کی آخری جمعرات کا دن خاص قبولیت کی گھڑیاں رکھتا ہے، اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ دوسری بات، ہاتھ کی 5 انگلیوں پر صرف اور صرف 15 بار یا رحمان، یا رحیم، یا کریم پڑھنا ہے۔ پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، اگر کوئی آپ کو بلا لیتا ہے، آپ کا دھیان بھٹک جاتا ہے تو آپ کو یہ وظیفہ دوبارہ کرنا پڑے، کیونکہ یہ خاص قبولیت کی گھڑیوں میں جب خاص وظیفہ کر لیا جاتا ہے عرش الہی سے فرشتے آپ کے حق میں اتر۔ تیسری بات، یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے جب تک آپ کو سکون نہ ملے۔ بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہے، توبہ قبول ہو گئی تو منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے۔ چوتھی اور سب سے خاص بات، آپ نے اپنے ہاتھ سے 10، 20، 50، 100 جتنی آپ کو توفیق ہے صدقہ خیرات لازمی کرنا ہے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات پریشانیوں کو ختم فرماتا ہے۔